بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں راجہ برہان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی ڈیجیٹل۔ ناظرین، ملک کی صورتحال تو آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی کھیل چل رہا ہے، تماشا چل رہا ہے، جس میں گدھوں کی خرید و فروخت جاری ہے اور اسمبلیاں بھرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور الیکشن کیسا ہوا یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں اور دنیا نے دیکھ لیا۔ بہرحال اس کے بعد جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اکھاڑ پچاڑ ہے، خرید و فروخت ہے، کون پارٹی کس کا وزیر اعظم بنتا ہے اور کون سی ملک میں برسر اقتدار آئے گی، یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ لیکن میں جس بات پہ آج آنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ملک کی جو صورتحال ہے، کرائم کی صورتحال بہت ہی انتہائی درجے بڑھ چکی ہے۔ اب میں صرف ایک ایریے اور ایک تھانے کی بات کروں گا، دو تھانوں کی بات کروں گا۔ ایک تھانہ کھنہ اور ایک تھانہ کرال، اسلام آباد کے دو اہم ترین تھانے ہیں، اور وہاں جو صورتحال بن چکی ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ صورتحال اس طرح گمبھیر ہو چکی ہے کہ صرف 3 دن کے اندر 10 سے زائد چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ہو چکی ہیں، اور جس میں کروڑوں مالیت کا سامان اور کیش، نقدی اور سونا، زیورات اور گھر والوں کو لوٹ لیا گیا، اور اس میں بالکل پولیس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر دیا گیا ہے دہشت گردوں نے، چوروں ڈاکوؤں نے، اور ملک کو حکومت سازی کے چکر میں، جمہوریت کے لولی پاپ میں انہوں نے ملک کو گروی رکھ دی ہے، اور گروی بھی ڈاکوؤں کے آگے رکھ دی ہے۔ پوری پولیس آپ نے الیکشن میں لگائی ہوئی ہے، پوری پولیس آپ نے پروٹوکول میں لگائی ہوئی ہے، پوری ریاستی مشینری آپ کی جناب لگی ہوئی ہے ایک خاص قسم کے ایلیٹ طبقے کو فائدہ دینے میں، جبکہ آپ کے عوام کا کیا حال ہے، جو آپ کے لیے نعرے مار رہے ہیں، جو آپ کے لیے جناب ریلیاں نکالتے ہیں، جو آپ کے لیے کارنر میٹنگ کرتے ہیں، ان عوام کا بھی کچھ سوچ لو سیاستدانوں۔ آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد کے اندر یہ حال ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ کراچی کے گوٹ گلیوں میں اور بلوچستان کے اندر اور سندھ کے گوٹوں دیہاتوں کے اندر کیا حال ہوگا، پنجاب کے جنوبی پنجاب کے علاقوں میں کچے کے ڈاکو کیا کرتے ہوں گے، جبکہ اسلام آباد کے اندر پکے ڈاکو جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یہ گوری ٹاؤن، شریف آباد، سدراں، ترلائی، یہ ایک رورل ایریے کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ کرائم کی صورتحال انتہائی ناگفتہ کہ ایک گھر کے اندر 35 لاکھ کی چوری کی گئی ہے، ایک گھر کے اندر جناب 25 لاکھ کی چوری کی گئی ہے، دکانوں کو دن دیہڑے لوٹا جاتا ہے، اور پولیس ایف آئی آر کاٹنے سے آ رہی ہے۔ لوگ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں، کیوں کہ ایف آئی آر سے ان کا اپنا کریکٹر اور اپنی ایس ایچ او شپ اور اپنی جو کریڈیبلٹی ہے، جو اس علاقے کے اندر جو ان کا اثر و رسوخ ہے، جو ان کی وہاں پہ ڈیپوٹیشن ہوئی ہوئی ہے، جو ان کی یہاں پہ ڈپلائمنٹ ہوئی ہے، وہ ساری بدنام ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ان سیاسیوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے، ایڈمنسٹریشن کو سوچنا چاہیے کہ ہم جس حلف پہ آئے ہوئے ہیں، اس ریاست کے دفاع کے لیے، اس کی عوام کی پروٹیکشن کے لیے ہم آئے، ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ تو یہ کرائم کی صورتحال بہت زیادہ درجے بڑھ چکی ہے۔ اس کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ پولیس اور ریاستی ادارے جو ہوتے ہیں سیکیورٹی کے، اور اس کے علاوہ جوڈیشری اپنا کام کرے، اور یہاں کی ایڈمنسٹریشن کام کرے، لوگوں کو پروٹیکشن دے۔ تو جب لوگ اور عوام جو ہے وہ محفوظ نہیں رہیں گے تو آپ اپنی حکومتیں کیسے بنائیں گے؟ حکومتوں کے چکر میں، گدیوں اور کرسیوں کے چکر میں اس عوام کا ستیہ ناش، ان کا بیڑا غرق نہ کریں۔ پہلے ہی ان کے اوپر مہنگائی نے اتنے زبردست قسم کے کلچ کو مضبوط کیا ہوا ہے کہ اٹھنے کے بیچارے قابل نہیں ہیں۔ یہ آپ کے لیے نعرے لگاتے ہیں، آیا آیا فلاں گیا، اور جناب فلاں آیا فلاں گیا، یہ نعرے مار مار کے یہ اس ملک کے اندر یہ عوام آپ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور آپ اس عوام کی ووٹ سے بن کے پھر اس عوام کے ساتھ جو حال کرتے ہیں۔ تو اس میں شرم کرنی چاہیے سیاستدانوں کو، ایڈمنسٹریشن کو۔ ان کا جو ہے وہ چمچہ نہیں بننا چاہیے، ایڈمنسٹریشن کو اپنے کام کرنے چاہیے۔ تو اس حوالے سے یقیناً ارباب اختیار سوچیں گے۔ یہ جو 2-3 پوائنٹ میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، یہ تھانہ کرال میں، تھانہ کھنہ میں یہ وارداتیں اپلیکیشن گئی ہوئی ہیں، رجسٹرڈ ہیں، ایف آئی آر نہیں ہو رہی، اس پہ کام نہیں ہو رہا، اور اس کو دیکھنا ہے کون سے فیکٹر ہیں، وہ کون سے گینگ ہیں جو ان علاقوں میں ہم نے پالے ہوئے ہیں۔
وہ کون سے لوگ ہیں جو دن دیہڑے چوری اور ڈکیتی کر کے وہ رفو ہو جاتے ہیں اور پولیس کو پتہ ہی نہیں ہوتا؟ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں راجہ برہان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی ڈیجیٹل۔ ناظرین، ملک کی صورتحال تو آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی کھیل چل رہا ہے، تماشا چل رہا ہے، جس میں گدھوں کی خرید و فروخت جاری ہے اور اسمبلیاں بھرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور الیکشن کیسا ہوا یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں اور دنیا نے دیکھ لیا۔ بہرحال اس کے بعد جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اکھاڑ پچاڑ ہے، خرید و فروخت ہے، کون پارٹی کس کا وزیر اعظم بنتا ہے اور کون سی ملک میں برسر اقتدار آئے گی، یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ لیکن میں جس بات پہ آج آنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ملک کی جو صورتحال ہے، کرائم کی صورتحال بہت ہی انتہائی درجے بڑھ چکی ہے۔ اب میں صرف ایک ایریے اور ایک تھانے کی بات کروں گا، دو تھانوں کی بات کروں گا، ایک تھانہ کھنہ اور ایک تھانہ کرال، اسلام آباد کے دو اہم ترین تھانے ہیں، اور وہاں جو صورتحال بن چکی ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ صورتحال اس طرح گمبھیر ہو چکی ہے کہ صرف 3 دن کے اندر 10 سے زائد چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ہو چکی ہیں، اور جس میں کروڑوں مالیت کا سامان اور کیش، نقدی اور سونا، زیورات اور گھر والوں کو لوٹ لیا گیا، اور اس میں بالکل پولیس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر دیا گیا ہے دہشت گردوں نے، چوروں ڈاکوں نے، اور ملک کو حکومت سازی کے چکر میں، جمہوریت کے لولی پاپ میں انہوں نے ملک کو گروی رکھ دی ہے، اور گروی بھی ڈاکوں کے آگے رکھ دی ہے۔ پوری پولیس آپ نے الیکشن میں لگائی ہوئی ہے، پوری پولیس آپ نے پروٹوکول میں لگائی ہوئی ہے، پوری ریاستی مشینری آپ کی جناب لگی ہوئی ہے ایک خاص قسم کے ایلیٹ طبقے کو فائدہ دینے میں، جبکہ آپ کے عوام کا کیا حال ہے، جو آپ کے لیے نعرے مار رہے ہیں، جو آپ کے لیے جناب ریلیاں نکالتے ہیں، جو آپ کے لیے کارنر میٹنگ کرتے ہیں، ان عوام کا بھی کچھ سوچ لو سیاستدانوں۔ آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد کے اندر یہ حال ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ کراچی کے گوٹ گلیوں میں اور بلوچستان کے اندر اور سندھ کے گوٹوں دیہاتوں کے اندر کیا حال ہوگا، پنجاب کے جنوبی پنجاب کے علاقوں میں کچے کے ڈاکو کیا کرتے ہوں گے، جبکہ اسلام آباد کے اندر پکے ڈاکو جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یہ گوری ٹاؤن، شریف آباد، سدراں، ترلائی، یہ ایک رورل ایریے کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ کرائم کی صورتحال انتہائی ناگفتہ ہو گئی۔ ایک گھر کے اندر 35 لاکھ کی چوری کی گئی ہے، ایک گھر کے اندر جناب 25 لاکھ کی چوری کی گئی ہے، دکانوں کو دن دیہڑے لوٹا جاتا ہے، اور پولیس ایف آئی آر کاٹنے سے آ رہی ہے۔ لوگ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں، کیوں کہ ایف آئی آر سے ان کا اپنا کریکٹر اور اپنی ایس ایچ او شپ اور اپنی جو کریڈیبلٹی ہے، جو اس علاقے کے اندر جو ان کا اثر و رسوخ ہے، جو ان کی وہاں پہ ڈیپوٹیشن ہوئی ہوئی ہے، جو ان کی یہاں پہ ڈپلائمنٹ ہوئی ہے، وہ ساری بدنام ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ان سیاسیوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے، ایڈمنسٹریشن کو سوچنا چاہیے کہ ہم جس حلف پہ آئے ہوئے ہیں، اس ریاست کے دفاع کے لیے، اس کی عوام کی پروٹیکشن کے لیے ہم آئے، ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ تو یہ کرائم کی صورتحال بہت زیادہ درجے بڑھ چکی ہے۔ اس کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ پولیس اور ریاستی ادارے جو ہوتے ہیں سیکیورٹی کے، اور اس کے علاوہ جوڈیشری اپنا کام کرے، اور یہاں کی ایڈمنسٹریشن کام کرے، لوگوں کو پروٹیکشن دے۔ تو جب لوگ اور عوام جو ہے وہ محفوظ نہیں رہیں گے تو آپ اپنی حکومتیں کیسے بنائیں گے؟ حکومتوں کے چکر میں، گدیوں اور کرسیوں کے چکر میں اس عوام کا ستیہ ناش، ان کا بیڑا غرق نہ کریں۔ پہلے ہی ان کے اوپر مہنگائی نے اتنے زبردست قسم کے کلچ کو مضبوط کیا ہوا ہے کہ اٹھنے کے بیچارے قابل نہیں ہیں۔ یہ آپ کے لیے نعرے لگاتے ہیں، آیا آیا فلاں گیا، اور جناب فلاں آیا فلاں گیا، یہ نعرے مار مار کے یہ اس ملک کے اندر یہ عوام آپ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور آپ اس عوام کی ووٹ سے بن کے پھر اس عوام کے ساتھ جو حال کرتے ہیں، تو اس میں شرم کرنی چاہیے سیاستدانوں کو، ایڈمنسٹریشن کو۔ ان کا جو ہے وہ چمچہ نہیں بننا چاہیے، ایڈمنسٹریشن کو اپنے کام کرنے چاہیے۔ تو اس حوالے سے یقیناً ارباب اختیار سوچیں گے۔ یہ جو 2-3 پوائنٹ میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، یہ تھانہ کرال میں، تھانہ کھنہ میں یہ
وارداتیں اپلیکیشن گئی ہوئی ہیں، رجسٹرڈ ہیں، FIR نہیں ہو رہی، اس پہ کام نہیں ہو رہا، اور اس کو دیکھنا ہے کون سے فیکٹر ہیں، وہ کون سے گینگ ہیں جو ان علاقوں میں ہم نے پالے ہوئے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو دن دیہڑے چوری اور ڈکیتی کر کے وہ رفو ہو جاتے ہیں اور پولیس کو پتہ نہیں ہوتا۔ السلام علیکم۔